عمران خان اور اس کی پارٹی نیکسٹ الیکشنز جو فروری 2024 میں ہو رہے ہیں اس میں حصہ لے پائیں گے یا نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر مجموعی طور پہ خیال یہ ہے کہ یہ ساری ایفرٹ جو ہے جو عمران خان کے ارد گرد نظر آ رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اس الیکشن سے دور رکھا جائے۔ لیکن اس میں پاکستان کے جو کورٹس ہیں، جو خاص طور پہ ہائر جوڈیشری ہے، اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ عدالتیں جو عمران خان کے متعلق کیسز ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتی ہیں، ان کو کیسے چلاتی ہیں، اور کتنی تیز رفتاری سے ان کیسز کا فیصلہ آتا ہے۔ ایک کیس جو عمران خان کی نااہلی کا ہے، اور ان کی نااہلی آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے کی تھی، اور عمران خان اس وقت 5 سال کے لیے نااہل ہیں۔ اس کے خلاف ایک درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پہ گئی، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی صاحب نے اپنے چیمبر میں اس کی ہیئرنگ کی، اور یہ جو درخواست ہے یہ بھیج دی گئی ہے لارجر بینچ کے پاس، اور اب یہ درخواست جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے وہ سنے گا۔ اور اس میں جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جلدی میں عمران خان کو نااہل کیا گیا، غیر قانونی ہے۔ جب تک اس درخواست کا فیصلہ ہو تو عمران خان کی جو نااہلی کا فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ معطل قرار دیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ معطل قرار دیا جاتا ہے تو عمران خان ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے قابل ہو جائیں گے، اور ان کی نااہلی فرار معطل ہو جائے گی۔ لیکن یہ لارجر بینچ جو ہے فیصلہ کیا کرتا ہے وہ تو ہم آئندہ دنوں میں دیکھیں گے، اور اس میں جو بھی فیصلہ آتا ہے، اگر مثال کے طور پہ اس ٹائپ کا فیصلہ ہے جو دوسری پارٹی جو ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ بھی موجود ہے، تو یہ معاملہ ادھر بھی جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کورٹوں کا جو کردار ہے فرام ویری بگننگ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جہاں پہ اور اداروں نے اور ایونٹس نے پاکستان کی پولیٹکس کو شیپ کیا ہے، اسی طرح جو ہماری عدالتیں ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ کون سا پولیٹیشین کس وقت پولیٹکس کرے گا، کون سے پولیٹیشنز کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا ہے، کون سا پولیٹیشین جو ہے وہ کتنی دیر تک ایون رہے گا، اس میں بھی آپ کو کورٹوں کے بہت سارے ڈیسیشنز بڑے کرٹیکل فیکٹر کے طور پہ نظر آئیں گے۔ لیکن اس وقت جو سارا سچویشن ہے اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ عمران خان کے جو خلاف کیسز چل رہے ہیں اس میں اس وقت ظاہر ہے کہ سائفر کا کیس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور سائفر کا کیس جو ہے اس میں جو اس دفعہ تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کو سننے کے لیے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور صحافی بھی کور کر رہے ہیں اس کیس کو، تو ایک اپرچونٹی عمران خان کو ضرور ملی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ ان کے جو بیانات ہیں یا جو غیر رسمی قسم کی گفتگو ہے صحافیوں سے، وہ آپ کو اخباروں کی زینت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ٹاک شوز میں عمران خان کے ان بیانات کے اوپر جو ہے وہ بات بھی ہو رہی ہے، اور ان بیانات کو لے کے ہمارے ٹی وی چینلز پہ بڑے پیمانے پہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ تو عمران خان کافی عرصے سے بین تھے، ان کی چیزیں چھپ نہیں رہی تھیں، اور ان کے ڈائریکٹ بیانات نہیں آ رہے تھے، اور عمران خان کے ساتھ جو ان کے وکلاء اور ان کے لیڈرز سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں ان کے تھرو کچھ چیزیں آ رہی تھیں۔ لیکن جب اب آج ہم کمپیریزن کرتے ہیں عمران خان کے اس موسٹ ریسنٹ جو ہے میڈیا کے ساتھ جو انکاؤنٹر ہے اس کے ساتھ، اور جو اس سے پہلے عمران خان چھپ رہے تھے اپنے وکلاء کے تھرو، اس میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان نے ریسنٹلی اس سائفر کیس میں باجوہ اور لو کو جو ہے وہ گواہ کے طور پہ بلانے کے حوالے سے بھی بات کی، اور اس میں کچھ صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو کہ اجازت چاہیے، اور اس چیز نے بھی
اچھا خاصا ایک رپل پیدا کیا اور آج تک اس پہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن مزیدار قسم کی بات ہے کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے اور باجوہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ایک تو امریکنز کو آپ ظاہر ہے کہ عدالت میں نہیں بلا سکتے، کچھ ڈپلومیٹک نارمز اور کچھ رولز ریگولیشنز جن کا آپ کو پتہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ہمارے پاس کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ کوئی آرمی چیف جو ہے وہ عدالت میں آئے کسی کیس کے سلسلے میں۔ آرمی چیف چھوڑ دیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں جب بات ہو رہی تھی آئیسا کے فارمر ڈائریکٹر جنرل فیض صاحب کی، تو ایون فیض صاحب کو وہاں پہ بلانا اور جو کمیشن ہے اس سلسلے میں اس میں بھی فیض کو بلانا ایک بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کیسے بلائیں گے، لیکن عمران خان کو یہ اپرچونٹی ضرور ملی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے بیانات جو کچھ کہتے ہیں ڈائریکٹ وہ چھپ رہا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو دو طریقے سے آپ دیکھیں اور آخر میں اس چیز پہ ضرور سوچیں کہ عمران خان کو کم از کم یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک ایکسیس ملا ہے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب کہ عمران خان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ عمران خان کو جو ہے وہ الیکشن سے باہر رکھنا ہے، کم از کم اس ٹرم کے لیے تو باہر رکھنا ہے، تو پھر اگر کہیں سے بات کی کوئی پرابیبلٹی بن سکتی ہے یا کریٹ ہو سکتی ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ عمران خان چھپے اور اس کی چیزوں پہ بات ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رپل پیدا ہو تو عمران خان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کا کوئی جواز بنے۔